السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، حضرات اور خواتین اسلام، بڑی خوشی ہوئی کہ بہت عرصے بعد اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا اور گیدرنگ محفلیں پوری طرح سے روک دی گئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے تو کافی لوگوں کو ماشاءاللہ اس محفل میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ حاضری ہی بس کافی نہیں ہے، حاضری کے ساتھ ہماری آنکھیں کھلی اور کان کھڑے ہونے چاہیے۔ ہم جو بھی باتیں یہاں سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دین کی کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، اس کا مقصد بس سننا اور سنانا نہیں ہے۔ ویسے سننے سنانے کے لیے آپ کو یوٹیوب پر بہت سے ویڈیوز مل جائیں گے۔ یہاں آپ سب کو جمع کرنے کا مقصد کچھ نصیحت دینا ہے اور آپ سے کچھ نصیحتوں پر عمل کرنے کی امید اور توقع رکھنا ہے۔ میرا جو عنوان ہے، آج کا جو عنوان ہے، یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر ہے اور سب کے لیے۔ وہ عنوان ہے نوجوان نسل اور فیشن پرستی۔ اگر انگلش میں کہیں the Muslim youth and یہ فیشنزم کیا ہے؟ فیشن پرستی ایک فلوئنٹ ورڈ ہے اردو کا، اس لیے میں سمجھا کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ فیشنزم کہ آپ کسی بھی چیز کو دل و جان سے فالو کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کی تہذیب کو، ان کے عادات و اطوار کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کو آج کی زبان میں فیشنزم یا اردو میں کہیں تو فیشن پرستی۔ اس عنوان کی ضرورت کیوں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلم نوجوان ان کی اکثر تعداد مغربی تہذیب کی طرف رواں دواں ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ ویسٹرن کلچر جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، پوری طرح سے ہم لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلم نوجوانوں کو دین سے کوئی محبت نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارا رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لباس، زندگی کے بہت سارے معاملات ہم اپنے دین کے مطابق گزارنا نہیں چاہتے۔ ہم دین کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فلمی دنیا کے اداکار اور اداکارہ کو، یہ جو سپورٹس سیلیبریٹیز ہوں، فلم انڈسٹری کے سیلیبریٹیز ہوں، ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے دل دادا ہیں، ہمارے اندر بھی ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اور ان کے طور طریقوں پر عمل کرنے کا شوق ہے اور دلچسپی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے نوجوان جن کو دین دوسروں تک پہنچانا ہے، دعوت کے کام میں آگے آگے رہنا ہے، آج وہ کن چیزوں میں گھرے ہیں، کن چیزوں میں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کا فون کیسا ہے، کہ آج کا لیٹسٹ ماڈل کون سا ہے، آج کا جو نئی فلم آئی ہے، جو فلم، اس فلم میں ہیرو کا لباس کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے۔
اگر ہیرو اپنی فلم میں اگر رومال ایک ہینگ کرچیف بھی اگر گردن میں ڈالتا ہے تو ہمارے نوجوان دوسرے دن وہ فالو کرنا شروع کر دیتے. کوئی یہ جو تہذیب ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، جو رنگ پہنتے ہیں ہیرو کو دیکھ کر، یا گلے میں چین پہنتے ہیں، بریسلیٹ ہیرو کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں، بالکل عورتوں کی مشابہت اور ان کی نقالی کرنا چاہتے ہیں. عورتیں ہیں، کسی سیریل میں کوئی کپڑے دیکھ لے تو دوسرے دن شوہر سے اسی کپڑوں کی ڈیمانڈ. بیچارہ بیوی کی مطالبات کو پورا کر دے، آخر میں بیوی کو طلاق ہی دے دیتا ہے. یہ جو فیشن ہے کہ آپ دوسروں کے کلچر کو اپنائیں، دوسروں کے طور طریقے اور دوسروں کا جو وے آف لائف ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت خطرناک بیماری ہے. ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی دنیا کو بھی برباد کر دے گی اور آپ کی آخرت کو بھی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں. مسجد کو آئے، آپ نماز پڑھ لیے، رمضان آیا روزہ رکھ لیے، یا کچھ صدقہ و خیرات کر لیے، اگر پیسے اللہ نے دیے ہیں عمرہ اور حج کر لیے، یہ دین بس اتنا ہی دین نہیں. اسلام کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات، a complete system of life. اسلام آپ کو ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، قبر تک جانے یا قبر کے بعد بھی اس کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، کن طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، سب کی رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین اسلام. سب کی طرف گائیڈ کرتا ہے. بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، بچے کا نام رکھنا چاہیے، اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. جب بچہ ایک عمر کے مرحلے کو پہنچ جاتا ہے تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو نماز کی طرف ترغیب دلائیں، اس کو انکریج کریں، اسے پش کریں نماز پڑھنے کی طرف. جب بالغ ہو جائے تو اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی. ہر زندگی کے ہر شعبے میں اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. زندگی کے ہر میدان میں، ان آل واکس آف لائف، زندگی کے ہر فیلڈ میں. ہمارا دین ایسا نہیں کہ ہمیں بس نماز کی تاکید کر دیا ہو، بس روزوں کی تاکید کر دیا ہو، حج و عمرے کی تاکید کر دیا، اس کی تعلیم دے دیا، ایسا نہیں. آپ مسلمان ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن اتارا، اللہ قرآن اتار کے بس ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھی بھیجا. اللہ فرشتے کو بھیجتا، کوئی معجزہ اتارتا، کہتا کہ قرآن اتارا ہوں اس پہ عمل کر لو، تو کافی نہیں تھا. اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے باقاعدہ نبی کو بھیجا. اللہ کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کی تعلیمات ہمارا دین دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بہت کلیئر راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کلیئر پاتھ، ایک ایسے راستے پر کہ اس کی شام اور اس کی راتیں بھی، اس کی صبح دونوں یکساں ہیں، ایکول ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ایک مسلمان کو زندگی میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کا سلوشن کیا، اس کا حل کیا، ہمارا دین بتاتا ہے یا نہیں بتاتا ہے. نکاح، عقیقہ، بچہ پیدا ہو جائے نکاح کیسے کریں، سب کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے وہ بالکل واضح ہے. اگر اس دین سے کوئی دور ہوتا ہے، اس دین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے تو اس انسان کی بربادی مقدر ہے، وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا. آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نمونے سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتے. اگر ہم سمجھتے تو داڑھی چھوڑنے میں، داڑھی بڑھانے میں شرم ہمیں کبھی نہیں آتی. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے اور تسلیم کرتے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے تو ہمیں کبھی اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی. ہمارا لباس
ایک مسلمان کا لباس جیسا ہوتا. ہماری ظاہری وضاحت جو آؤٹ فٹ ہے، جو اپیرنس ہے، جو فزیکل اپیرنس ہے، جو آؤٹ فٹ ہے، وہ ہمارا اسلامی ہوتا. لیکن ہمیں اسلام سے دلچسپی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے کوئی لینا دینا نہیں، صحابہ کو ہم رول ماڈل مانتے ہی نہیں، پھر بھی ہماری زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے آپ بولتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں. جب تک آپ اسلام پر عمل نہیں کریں گے تب تک آپ مسلمان نہیں. ہم اوروں کو اپنی تہذیب دینے کے بجائے اوروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں. ہمارا لباس دیکھیے، عورتیں کتنا چست لباس، مردوں کے لباس عورتیں پہن رہی ہیں اور مرد عورتوں کے لباس پہن رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کچھ مرد عورتوں کے لباس پہنتے تھے اور پیچھے سے لگتا تھا کہ عورت چل رہی ہے، لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ سامنے سے بھی دیکھ کر نہیں لگتا کہ مرد ہے یا عورت ہے. ایسا ماحول. کتنے مسلم نوجوان ہیں اتنی چین ان کے گلوں میں رہتے ہیں، بریسلیٹ فخر کے ساتھ، ہر نیا فون ان کی جیب میں رہنا، ہر نیا ماڈل ان کی جیب میں رہنا. اگر نہیں رہتا تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے عزتی ہے، اس میں ان کے کوئی فخر کی بات نہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہماری زندگی کا لائف سٹائل کیا ہے؟ آپ دیکھیے کتنے نوجوان ہیں، آپ اپنے ایک دوسرے کو دیکھ لیجئے، کتنے ہم نوجوان ہیں اس مجلس میں جن کا ہیئر سٹائل کیسا ہے. ایسا ہیئر سٹائل جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بیچ میں بڑے گھنے بال رکھ رہے ہیں اور سائڈ سے پوری طرح سے آپ اس کو کٹ کر رہے ہیں. ایسے بال، ایسا لگتا ہے کہ بندر بھی دیکھا ہے تو کبھی شرما جائے گا. جانوروں کو بھی شرم آتی ہوگی ہماری ظاہری وضاحت سے. ہمارا جو آؤٹ فٹ ہے، اگر جانوروں کے اندر اللہ نے سمجھ رکھی ہوتی جتنی سمجھ انسانوں کے اندر رکھی ہے تو جانور بھی ہماری ظاہری آؤٹ فٹ کو دیکھ کر شرما جاتے. ایسا ماحول ہے ہمارا. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو یہ ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کا جو جنون ہے، ایسا جنون کہ ہم مغربی دنیا کی ہر چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز کی ہر چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فالو کرنے میں ہماری عزت ہے. ان کو فالو کرنے میں اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کے کسٹمز کو، ان کے ٹریڈیشنز کو، ان کی روایات کو، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کو اگر فالو کریں گے تو اس سے دنیا والے ہمیں عزت دیں گے. کہاں سے عزت ملے گی؟ ہمارا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اور ذلیل و رسوا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں اگر کسی کو عزت دے سکتا ہے، کسی کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھنا، اس کو بٹھا لینا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں، سنہرے لفظ اس کو اردو میں کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم عرب کی قوم دنیا کی سب سے ذلیل، جن کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام، کوئی پوزیشن، کوئی پوسٹ نہیں تھا، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، ہم ایسی قوم تھے. اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی دنیا میں. آج دنیا ہمارے سامنے سر جھکاتی ہے، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے تو بس اسلام کی وجہ سے. اسلام نے آ کر ہمیں عزت دی، اسلام نے آ کر دنیا کو ہمارے سامنے جھکایا. اگر ہم مسلمان اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت دنیا میں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں. عزت ایک مسلمان کو اسلام کو فالو کرنے سے. آپ کو اگر دنیا میں کوئی عزت دے سکتا ہے، کوئی رسوا کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات. یہ دنیا کی عزت بس چند دنوں کی عزت ہے.
آپ ماڈرن بنا لیا اپنے آپ کو، آپ ویسٹرن کلچر کو آپ فالو کر رہے ہیں، ایک دو لوگ آپ کی عزت کر لیں گے. عزت تو بس چند دنوں کی عزت ہے، حقیقی عزت اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. اللہ اگر جس کو عزت دینا چاہے، دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی طاقت اسے بے عزت نہیں کر سکتی. اور اللہ جس کو رسوا اور بدنام کرنا چاہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. تو ہم مسلمان ہیں تو ہماری عزت اسلام ہی سے ہے. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اگر ہم عزت مانگیں گے، عزت دنیا والوں سے، دنیا والوں کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنا کر یہ سمجھیں کہ دنیا والے ہماری عزت کریں گے، ہمیں فخر ہوگا، تو سمجھ لو کہ اس دن سے آپ کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا. بربادی کا وقت. آج دنیا میں ہم مسلمان کیوں بدنام؟ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ریزن، ہم خود اپنے دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ہم خود اپنے دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے. ہم اوروں کے کلچر، مرد عورتوں کے لباس پہننا چاہتا ہے، اور عورت مردوں کے لباس، ٹائٹ جینز، ٹرانسپیرنٹ، جس سے عورت کے پورے جسم کے حصے نظر آتے ہیں، ایسے لباس عورت پہننا پسند کرتی ہے. ایسے لباس پہننے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. لعنت. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ کی رحمت سے جو انسان دور ہو گیا، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور جو انسان اللہ کی رحمت سے دور، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی. کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں. عورتوں جیسا دکھنا، لباس. آج کیا ہے ماحول؟ مرد کیا سر سے پاؤں تک لباس میں ڈھکا ہوا، ٹخنے سے اوپر لباس پہننا پسند نہیں، اور عورت مردوں جیسا ٹخنے سے اوپر جسم کا حصہ کھلا ہوا. یہ سب چیزیں. اور اللہ کے نبی نے کہا والمتشبہات من النساء بالرجال. اور اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو عورتیں مردوں کی نقالی کرتی ہیں، مردوں کو کاپی کرتی ہیں ہر چیز میں، چاہے کھانے پینے میں. آج کیا ہے، اگر بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کو وہ عیب سمجھتے ہیں. ایسے نوجوان ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں جو سیدھے ہاتھ سے کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، اور لیفٹ سے کھانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ فخر، عزت. کیوں؟ کیونکہ یہ غیروں کی تہذیب ہے، اور غیروں کی تہذیب کو اپنانے میں عزت ہے، اور اس میں ہمارے لیے ریسپیکٹ ہے. کتنے نوجوان، اور بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو ہاتھ سے کھانے کو ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا ہمارا کلچر نہیں، ہماری تہذیب نہیں. وہ جب بھی کھاتے ہیں اسپون کے بغیر کھانا ان کو پسند نہیں. یہ کیا ہے؟ اوروں کی تہذیب. اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن آپ اس کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں، غیروں کے کلچر کو، اوروں کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں. بیٹھ کر پانی پینا پسند نہیں، کھڑے ہو کر پانی پینا. یہ سب کیا ہے؟ غیروں کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں لوگ. ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے دین کی جو تہذیب، مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، ہمارے دین کے جو طور طریقے ہیں، اس پہ کیوں فالو نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ عزت مغربی تہذیب کو، ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے میں. یہ ہمارے دل و دماغ میں، یہ بات اپنے دل و دماغ سے پہلے نکال لیجیے. عرب کی کوئی عزت نہیں تھی، اللہ نے ان کو عزت دی. کس سے؟ اسلام سے. جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کی تہذیب کو، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کے تمدن کے کلچر کو چھوڑا، تو پھر مسلمان اس دنیا میں رسوا ہو گئے، اس دنیا میں بدنام ہو گئے. تو میرے بھائیوں، جو یہ فیشن پرستی ہے غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی، یہ آج ہمارے نوجوانوں کے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے. رچ بس گئی. کھانے کا انداز، چلنے کا انداز بھی. کوئی فلم ایکٹر کسی فلم میں کوئی اسٹیپ اپنا لے،
کوئی آئیکانک اسٹیپ تو اسی اسٹیپ کو فالو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی چال و چلن میں کوئی اب خاص لباس کوئی ایکٹر اپنی فلم میں پہن لے تو وہی لباس، تو یہ غیروں کی تہذیب کو ہم بالکل اڈاپٹ کر لیں، بالکل اپنا لیے ہیں، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اسلام آپ کو اسلام شرعی حدود میں رہ کر، شرعی لمٹس میں رہ کر، دین نے جو لمٹس قائم کیے ہیں اس لمٹس میں رہ کر آپ آزاد ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دین کے جو لمٹس ہیں اس کو کراس کر جاتے ہیں تو پھر وہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائزے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ شوق ہے کالج میں پڑھنے کا، پڑھو، علم حاصل کرو، شوق سے پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئرز بنو، دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، اپنے سکلز دکھاؤ۔ یہ دنیا ہمیشہ صلاحیتوں کو اپناتی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا کبھی مغلوب قوم کو اپناتی نہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا جو بول بالا ہے، ویسٹرن کلچر کو جو لوگ اپنائے ہیں، کیوں؟ پوری دنیا ویسٹرن کلچر کو کیوں اپنائی ہے؟ کہ ان کے پاس پاور ہے، آرمز پاور، ہتھیار، اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ہم وہ ٹیکنالوجی میں 100 سال آگے ہیں اور ہم لوگ 100 سال پیچھے ہیں۔ اگر ان کی ٹیکنالوجی کو پہنچنا ہے تو ہمیں 100 سال کا سفر طے کرنا ہے۔ دنیا ہمیشہ صلاحیتوں کو اپناتی ہے، صلاحیتوں کو قبول کرتی ہے۔ مغلوب قوم، جو قوم دنیا کو کچھ نہیں دے سکتی، اس قوم کو دنیا کبھی اپناتی نہیں۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ مغلوب قوم غالب قوم کے اطوار کو، ان کے طور طریقے کو اپناتی ہے۔ ہم دنیا میں دوسروں کے کلچر کیوں اپناتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے اور ہم کیا ہیں؟ لوور ہیں، ہم ان سے نیچے ہیں۔ جو قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں اس سے نیچے ہوں، وہ قوم اوپر قوم والے کے طور طریقوں کو، اس کے اطوار کو اپناتی ہے۔ تو آج جو ہم مغربی تہذیب کو، ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑا کی وجہ یہ کہ وہ قوم غالب قوم ہے اور ہم مغلوب قوم ہیں۔ جب تک جیسے علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ شوق سے کالج میں پڑھو، آپ انجینئر، دنیا کے ماہر انجینئرز بنو، دنیا کے ماہر ڈاکٹرز بنو، اپنی صلاحیت، اپنے سکلز دنیا کے سامنے دکھاؤ، دنیا آپ کی سکلز کو اپنائے گی اور آپ کو عزت دے گی۔ آپ کھیلنا چاہتے ہیں، کھیل و کود کرنا چاہتے ہیں عبادت کے ساتھ، دینی عبادتوں سے غافل ہوئے بغیر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیراشوٹ میں اڑنا چاہتے ہیں، غبار پیراشوٹ میں اڑنا چاہتے ہو، اڑو، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ چرخ پہ جھولنا چاہتے ہو تو جھولو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دین اس سے روکتا نہیں۔ لیکن اپنی دل و دماغ میں ہمیشہ جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ کیا؟ اللہ کو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، آپ اپنے رب کو مت بھولو اور اپنی حقیقت کو مت بھولو۔ آپ اپنی جو مسلمان ہونے کی جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو پہچان ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اس پہچان کو کبھی مت بھولو۔ اگر آپ اپنی پہچان کو بھول جائیں گے، اوروں کے رنگ میں رنگ جائیں گے، تو پھر آپ کی عزت اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ جو دوسروں کا کلچر ہے، جس کو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، فخر کا سبب سمجھتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں کہ دور سے آپ اگر ریگستان میں دیکھیں تو پانی نظر آتا ہے، دور سے۔ اگر آپ پیاسے ہیں، دور سے اگر ریگستان میں دیکھتے ہیں تو دور سے پانی نظر آتا ہے، جیسے آپ قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ بالکل سراب ہے، دور سے پیاسے کو پانی دکھتا ہے لیکن قریب جاتا ہے تو پانی ہی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں عزت ہے، لیکن اسی کلچر کو اپنانے میں، اسی تہذیب کو اپنانے میں آپ کی دنیا کی بربادی بھی ہے اور آخرت کی بربادی بھی ہے۔ بس میں اپنی بات ایک آخری شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی،
یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. یہ جو تہذیب ہے مغربی تہذیب، یہ بس آنکھوں کو آپ کو اچھا لگ رہا، اچھے جینس ہیں، اچھے شرٹ ہیں، یہ کپڑے بہت بہت اچھے ہیں، بہت چمکدار ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے. ان کے پاس یہ لباس، یہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں. ایک ریم بڑھا دیا، آپ کو فون سیل کر رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں. دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فول یو. آپ کو بس بیوقوف بنا رہی دنیا. بس یہ کمپنیاں کیا چاہتی ہیں؟ اپنے کپڑے بکے، ان کی مارکیٹنگ ہو، ان کے مارکیٹ میں نئے نئے، آپ کی چاہت، آپ کا شوق، آپ کی انٹرسٹ کمپنیوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے نئے لباس لے جائیں. کتنے ڈیزائن بنائیں گے؟ تو اب کیا ہو گیا کہ ڈیزائن بناتے بناتے پھٹے لباس بازار میں آ گئے، مارکیٹ میں آ گئے، اور اسی کو نوجوان فیشن سمجھ بیٹھے. پھٹا لباس جس کو عیب سمجھتے تھے، آج اسی لباس کو دنیا کیا؟ فیشن. پھٹا. جتنے لباس پھٹے رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ فیشن. عورت جتنی کم لباس پہنتی ہے اتنی زیادہ وہ ماڈرن. اگر عورت اپنے جسم کو پورے لباس سے ڈھکتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آرتھوڈکس، مطلب یہ کہ پرانے زمانے کے روایتوں کو، ان کے ٹریڈیشن کو فالو کر رہی. یہ دنیا آپ کو بیوقوف بنا رہی. لباس اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو چھپائیں. لباس آپ کے لیے زینت ہے، آپ کے جسم کی خوبصورتی ہے، اور آپ کے جسم کی جو شرم کے جو حصے ہیں اس کو چھپاتے ہیں. اگر یہ شرم کے حصے چھپتے نہیں، دکھتے ہیں، تو پھر یہ لباس نہیں ہے، یہ ننگا پن ہے. اور یہ ننگے پن کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ فیشن. تو میرے بھائیوں، ابھی دیر نہیں ہوئی اس ویسٹرن پالیسیز کو سمجھنا چاہیے. شکنجہ یہود ایک کتاب ہے. یہ کتاب اصل میں ایک کرسچن نے لکھی ہے، لیڈی، جو یہودیوں کی انر پالیسیز ہوتی ہیں اس میں وہ کسی شعبے میں وہ کام کرتی تھی. اس نے یہودیوں کی جو انر کانسپریسیز ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، وہ جو ڈسکشن کرتے تھے، اس کے بارے میں وہ کتاب لکھی ہے. کہتی ہے کہ یہودیوں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام کو برباد کرنا آسان نہیں. اسلام کو برباد کرنا ہے تو مسلم نوجوانوں میں حیائی اور عریانیت کو عام کر دو. مسلمان اپنے دین سے، اپنے اسلام سے دور ہو جائیں گے اور اسلام کا بول بالا کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلم نوجوانوں میں وہ عریانیت کو اور ننگے پن کو عام کرنا چاہتے، تاکہ مسلم نوجوان اپنے دین سے دور ہو جائیں، بیزار ہو جائیں اور اوروں کی تہذیب کو اپنا لیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں سنبھلنے کا وقت ہے. سنبھل جاؤ. اگر ابھی نہیں سنبھلے تو پھر آخرت میں پچھتاؤ گے. آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. دعوت کا کام کرنا ہے، دنیا میں انقلاب لانا ہے. مسلم نوجوانوں نے اس دنیا میں بہت بڑے انقلاب برپا کیے ہیں. قوموں کی تقدیریں بدل دی ہیں مسلم نوجوانوں نے. ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ کبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی. لیکن آج ہم نوجوان دنیا میں انقلاب، ریولیوشن برپا کرنے کے بجائے اوروں کی تہذیب کو اپنا کر فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو عام کرنا چاہتے ہیں. یہی ہماری بربادی ہے. دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے تو اپنے دین کو فالو کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناؤ، اور دنیا کے دوسرے لوگوں تک اپنے دین کو پہنچاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو پہنچاؤ. دنیا خود بخود آپ کے آگے اپنا سر جھکا دے گی اور دنیا خود بخود آپ کو اپنا لے گی. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، ان باتوں پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.